اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پلوامہ ڈرامہ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ کانگریس رہنما نے مودی حکومت کو سرے عام ننگا کر دیا۔ پاکستان کے خلاف طاقت کے بھوکے ہندو انتہا پسند وزیر اعظم مودی کی ایک اور سازش بے نقاب۔ کانگریس کے اہم لیڈر نے پاکستان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کانگریس لیڈر ادت راج نے کہا ہے کہ مودی ڈرامہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پلوامہ حملہ بھی بی جے پی رہنما نے خود کروایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اقتدار کے لالچ میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جس کا راز پاکستانی حکومت نے سالوں پہلے افشاں کر دیا تھا، لیکن اب بھارت سے وہ آواز بلند ہوئی ہے جس نے نہ صرف پاکستانی بیانیہ کو سچ قرار دیا ہے بلکہ دوسری طرف وہ بات کی ہے جس سے مودی سرکار کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ اردو دنیا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے اور کمنٹس ہوں وہ ہمیں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، کانگریس کے لیڈر کے بیان کے بعد بھارتی سیاست میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ ادت راج نے کہا کہ پلوامہ کا حملہ اقتدار کے بھوکے مودی نے کروایا۔ وزیر اعظم مودی چاہتے تو پلوامہ حملے میں زخمیوں کی جان بچ سکتی تھی، مگر مودی حکومت میں رہنے کے لیے ایسے ہزاروں فوجیوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے میں زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے منتقل کرنے کی درخواست کا بھارتی وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کانگریس کے رہنما ادت راج نے کہا کہ پلوامہ میں بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ وزیر اعظم نریندر مودی ہی کروا سکتے تھے، کیونکہ وہ ہر حال میں 2019 کا الیکشن جیتنا چاہتے تھے۔ پلوامہ حملے میں زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے منتقل کرنے کی درخواست کا وزیر اعظم مودی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ مجاب میں وزیر اعظم مودی کے قافلے پر نہ کسی نے کوئی پتھر پھینکا، نہ ہی کوئی حملہ ہوا، لیکن یہ پھر بھی واویلا مچا رہے اور شور کر رہے ہیں، یہ ڈرامے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سمیت کئی رہنما بھی پلوامہ حملے پر سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ ادت راج کا کہنا تھا کہ اس حملے میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ حملے کی وجہ سے ہونے والی حفاظتی خامیوں پر کوئی جواب دہی کیوں نہیں طے کی گئی؟ ناظرین، پلوامہ ڈرامے کے ناقابل تردید شواہد متعدد بار سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کا گودی میڈیا بھی سچ چھپانے میں ناکام ہو گیا، مگر اب اپنے فوجی خود مروا کر جوانوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہنے کا وقت ختم ہو چکا۔ سال 2021 کے پہلے مہینے میں بھارتی اینکر ارنب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ کی واٹس ایپ چیٹ نے بھی سارے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا تھا، جسے الجزیرہ سمیت مختلف بین الاقوامی اداروں نے پبلش کیا تھا۔ واٹس ایپ چیٹ کے مطابق ارنب گوسوامی کو بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا علم تھا۔ بدزبان صحافی گوسوامی کے کرتوتوں نے بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر عسکری فیصلوں کا پول بھی کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق ارنب گوسوامی نے نہ صرف بالا کوٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بھی آگاہ کیا تھا اور BARC کے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام کرتا رہا۔ اس سب معاملے میں اسے بھارتی ہندو انتہا پسند جماعت کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 23 فروری 2019 کو ارنب نے BARC سربراہ کو پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر کی پیشگی اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے خلاف معمول سے بڑی کارروائی ہوگی۔ گوسوامی کو پتا تھا کہ کشمیر میں معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ مودی حکومت پاکستان مخالف کارروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ بالاکوٹ حملے کے بعد گوسوامی نے BARC سربراہ کو بتایا کہ مزید کارروائی بھی ہوگی۔ اس سے قبل بھارتی پروفیسر اشوک سوائن پہلے ہی پلوامہ کو ڈرامہ قرار دے چکے، جنہوں نے کہا ہے کہ مودی نے پلوامہ میں وہی کیا جو اس نے 2002 میں گجرات میں کیا۔ اشوک سوائن کے مطابق مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے پلوامہ ڈرامہ ہونے دیا۔ ناظرین، یہ معاملہ اب بڑے اہم وقت پر منظر عام پر آیا ہے، چونکہ کورونا کی تباہی اور کشمیریوں پر بدترین تشدد سے انڈیا میں توازن بگڑ گیا ہے۔ حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو نریندر مودی کا ایک اور ڈرامہ منظر عام پر آیا ہے، جسے ہمیشہ کی طرح ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مودی اس ہفتے بدھ کو پنجاب کے ضلع فیروز پور میں ایک ریلی سے خطاب کرنے جا رہا تھا، جبکہ کچھ مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ وزیر اعظم کا قافلہ سرحدی گاؤں حسینی والا سے 30 کلومیٹر پہلے ایک فلائی اوور پر 15 سے 20 منٹ تک پھنس گیا تھا، جس کے بعد وہ ریلی سمیت کسی بھی تقریب میں شرکت کیے بغیر پولنگ والی ریاست سے واپس لوٹ گئے۔
یہ وہ موقف ہے جو بھارتی میڈیا میں بتایا جا رہا ہے۔ دراصل مودی کی نئی چال سکھوں کے خلاف مہم کا ایک اہم پوائنٹ ہے، جس میں بھارتی کسانوں پر مودی کو مارنے کا الزام عائد کر کے انہیں مزید دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح کر دیں کہ مرکزی حکومت اور حکومت پنجاب دونوں نے اس معاملے کی تفتیش کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن جمعے کو بھارتی چیف کے بینچ نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل سے مودی کے دورے کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کو کہا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پنجاب پولیس اور مرکزی ایجنسیوں کو وزیر اعظم کے دورہ پنجاب کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا ریکارڈ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت کو دی گئی درخواست میں وزیر اعظم مودی کی سیکیورٹی میں ہونے والی مبینہ لاپرواہی کو سرحد پار دہشت گردی کے زاویے کو بھی شامل کیا ہے، جو کہ بھارتی عدالتوں کی فاشسٹ مودی کے کالے کرتوت سفید کرنے کی ایک اور ناکام کوشش ہے۔ لیکن مودی کی سازشوں کا وقت قریب ہے۔ حالیہ دنوں میں GISPR نے بھی کہا کہ بھارت مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ 2021 میں LOC پورا سال پرامن رہا۔ بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر مظلوم کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج قیادت کی جانب سے منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ دبئی جلدی بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے سرمایہ کاری پروگرام کے تحت ڈرائی پورٹ تعمیر کرنے جا رہا ہے اور اس منصوبے سے کس طرح کشمیریوں پر زمین مزید تنگ کی جائے گی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔